عقیدہ نمبر 21 دوبارہ دیکھیے. عقیدہ نمبر 21 اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے یہ بتایا جا رہا ہے. عبارت میں دیکھ لیجئے، لم یخف علیہ شیء من افعالہم قبل ان یخلقہم، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ان کے افعال اللہ پہ مخفی نہیں تھے. وعلم ما هم عاملون قبل ان یخلقہم، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال اور افعال کو جانتے ہیں. یعنی ابھی مخلوق پیدا نہیں ہوئی تھی، اس وقت ہی اللہ کے علم میں تھا کہ دنیا میں جا کر کیا کرے. مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ ان کے افعال و اعمال و اقوال ہر چیز کو جانتے ہیں. جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے ابھی آئیں گے، پیدا ہوں گے، قیامت تک لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانتے ہیں. ان کے احوال اور اعمال و افعال کو اللہ جانتے ہیں. یہ دنیا میں آئیں گے، کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے. اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ چھپی ہوئی پردے میں نہیں ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو بھی جاننے والا ہے. جو چیز بندوں سے پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو بندوں پر ظاہر ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے، جو چیز پردوں کے پیچھے ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. تو اللہ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ سے کوئی بھی چیز غائب نہیں ہے. اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے. یہ بندوں سے جو چیز غائب ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بندے اس کو نہیں دیکھتے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اللہ سے تو ویسے بھی کوئی چیز غائب پوشیدہ نہیں ہے، سب کچھ اس پہ ظاہر ہے. تو اللہ تعالیٰ جس طرح مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ان کے ہر عمل سے واقف ہیں، اسی طرح مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ کو علم تھا کہ یہ لوگ کیا کریں گے. مخلوق کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی تب بھی اللہ جانتے ہیں. واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے، تو اللہ کو پتہ ہے. تو اس لیے یاد رکھیے ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اعمال کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہیں. جس طرح بندوں کے خالق اللہ ہیں، تو بندوں کے جو اعمال ہیں ان کے خالق بھی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو مخلوق سے جو افعال صادر ہوتے ہیں وہ اللہ کے پیدا کرنا ہے. تو اس عقیدے کو ذکر کر کے امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے رافضیوں کا رد کیا اور فرقہ قدریہ کا رد کیا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے ان کے اعمال کا علم نہیں ہوتا. اللہ جب کسی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے. جیسے زید کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ زید نے کیا کرنا ہے، کیا کھانا، کیا پینا ہے، کہاں رہنا ہے، کیسی شکل ہوگی، کیا عمل کرے گا. حالانکہ یہ عقیدہ تو اللہ کو محتاج بنانے والا ہوا، جبکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کو مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے ہی تفصیلی طور پر، اجمالی بھی نہیں، تفصیلی طور پر مخلوق کے احوال کا علم ہے. کائنات کے اندر ہر وقوع پذیر ہونے والی چیز کو اللہ جانتے ہیں. کون نیک کام کرے گا، کون برا کام کرے گا، یہ اللہ کے علم میں ہے. عقیدہ نمبر 22 وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا اور اپنی نافرمانی کرنے سے منع کیا. اللہ نے مخلوق کو اپنی فرمانبرداری کا حکم دیا اور اپنی نافرمانی سے روکا، منع کیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی، عقل دی، فراست دی، فہم دی، قوت عطا کی. کیوں؟ تاکہ یہ بندہ اللہ کی فرمانبرداری کرے.
احکام شرعیت کی پابندی کرے. اس کے لیے شریعت اور طریقہ انبیاء کے ذریعے سے بتایا گیا تاکہ بندہ اپنے پیدا کرنے والے اپنے مالک و خالق کو پہچانے اور اس کی مان کے چلے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، اس کی مرضیات کو اپنائے اور نامرضیات سے بچے. اور قرآن کریم نے اس کے بارے میں جو بات فرمائی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا نا. جنوں کو اور انسانوں کو اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور دوسرے مقام پر قرآن کریم میں یہ بات فرمائی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں، وإیتاء ذی القربى قریبی رشتہ داروں کو عطا کرنے کا حکم دیتے ہیں، وینہی عن الفحشاء والمنکر اور اللہ تعالیٰ فحاشی سے اور منکر سے منع فرماتے ہیں، والبغی اور سرکشی سے. قرآن کریم اس آیت کو اگر آپ غور کیجئے تو اس آیت میں یہی بات بتائی جا رہی کہ کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور کچھ کاموں کے کرنے سے اللہ نے منع کیا. کچھ کاموں کے دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، ایک اوامر ایک نواہی. اوامر امر کی جمع، نواہی نہی کی جمع. تو اوامر جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا انہیں کر لینا، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا انہیں ادا کرنا، انہیں کرنا، اور جن سے منع کیا ان سے رکنا. تو جن سے منع کیا ان سے رکنا یہ نہیں نواہی ہے، اور جن کو کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا یہ اوامر ہیں. اس کو آپ خیر اور شر کے ساتھ بھی تعبیر کر سکتے ہیں. خیر اور شر، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ خیر کے کام ہے، اور جن سے منع کیا وہ کیا ہے؟ شر کے کام ہے. اب مرنے کے بعد دو ٹھکانے ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے. تیسرا ٹھکانہ آراف بھی ہے، لیکن آراف ہمیشہ نہیں ہوگی، اس کو ختم کر دیا جائے گا. جنت اور جہنم ہمیشہ باقی رہیں گی. تو ہمیشہ رہنے والے دو ٹھکانے ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم. اور ہر امر پہ، ہر حکم پہ عمل کرنا یعنی خیر کو اپنانا، تو اس خیر کو اپنانے والے کا ٹھکانہ جنت ہے. اور ہر نہیں جس سے اللہ نے منع کیا اس پر چلنا، اس سے نہ بچنا یعنی شر کو اختیار کرنا، شر کو اختیار کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اللہ تعالیٰ بندوں کو بیکار پیدا نہیں کرتے، بیکار نہیں پیدا کیا کہ بھائی چلو پیدا کرتے رہو، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ احکامات کا مکلف بنائے تاکہ یہ افعال و اعمال کرے وہ، اور کچھ کاموں سے اس کو منع کیا. جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ویسے ہی نہیں پیدا کیا کہ جو جی میں آئے اور جو چاہیں کرے، نہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اب گناہ دو طرح کا ہوا. گناہ اللہ تعالیٰ نے جس کام سے منع کیا اس کام کو کرنا، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. جس کام سے منع کیا اس کام کو کرنا، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. ایک. اور نمبر دو، اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا اسے نہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے. فرض کریں اللہ نے حکم دیا نماز پڑھیں، اب نماز نہ پڑھنا کیا ہے؟ گناہ ہے. اللہ نے حکم دیا روزہ رکھنے کا، اب روزہ نہ رکھنا کیا ہے؟ گناہ ہے. اللہ نے حکم دیا سچ بولنے کا، اب نہ بولنا کیا ہے؟ گناہ ہے. اللہ نے حکم دیا صاحب استطاعت لوگوں کو، مالدار لوگوں کو زکات دینے کا، زکات نہ دینا کیا ہے؟ گناہ ہے. اللہ نے حکم دیا
کہ یہ نیک اعمال کرنے، قربانی کرنی، اب نہ کرنا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ اور دوسری طرف اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو کرنا گناہ ہوگا۔ اللہ نے کہا غیبت نہیں کرنی، اب کرنا کیا ہوگا؟ گناہ۔ چغلی نہیں کرنی، اب کرنا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ جن کام قتل نہیں کرنا، اب قتل کرنا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ جن کاموں سے منع کیا ان کو کرنا، اور جن کو کرنے کو کبھی ان کو نہ کرنا، یہ دونوں گناہ۔ تو عقیدہ نمبر 22 سمجھ آ گیا اچھی طرح سے؟ عقیدہ نمبر 22 میں یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا اور اپنی نافرمانی سے منع کیا، لہذا مخلوق کو تو چاہیے کہ اس پر عمل بھی کرے۔ عقیدہ نمبر 23 اس عقیدے میں فرماتے ہیں کل شیء یجری بقدرتہ ومشیئتہ ومشیئتہ، ہر چیز اس کے نظام قدرت کے مطابق چلتی ہے اور اس کی مشیت نافذ العمل ہے۔ تنفذ، اس کی مشیت ہی نافذ العمل ہے۔ لا مشیت للعباد، بندوں کی مشیت نہیں چلتی، الا ما شاء لهم، مگر وہ جو اللہ چاہے ان کے لیے۔ جو اللہ بندوں کے لیے چاہے، ویسے اپنی مشیت بندوں کی نہیں چلے گی، بندوں کی کوئی مشیت نہیں چلتی، مگر جو اللہ ان کے لیے چاہے۔ وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا، بندوں کی کوئی مشیت نہیں ہوتی۔ اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، اپنی مرضی کسی کی نہیں چلتی۔ تو اس عقیدے میں مخلوق کے تمام امور اللہ تعالی کی قدرت کے نظام کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ مخلوق کے تمام امور اللہ کی نظام قدرت کے ساتھ وابستہ ہیں، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ کام میری مرضی کے مطابق ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا، وہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ ہر جگہ انسان کی اپنی مرضی تھوڑی چلتی ہے، اپنی مرضی انسان کی نہیں چلتی۔ تو اس عقیدے کے اندر بہت اہم بات بتا دی، بہت اہم بات اس عقیدے کے اندر سمجھا دی کہ ہر چیز اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ دوبارہ دیکھیے، وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَمَشِيَّتُهُ، ہر کام اس کی تقدیر اور چاہنے کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو وہ ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے فرمایا وَمَشِيئَتُهُ تَنفُذُ، اسی کی مشیت نافذ ہے۔ لا مشیئتہ للعباد، بندوں کی مشیت نہیں، الا ما شاء لهم، مگر جو ان کے لیے اللہ چاہے۔ فما شاء لهم کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اس عقیدے کے اندر آسان سی بات ہے، یہی بات بتائی کہ تمام امور اللہ کی مشیت کے ساتھ وابستہ ہیں، اللہ کی مشیت پر چلتے ہیں۔ ہر کام اس کی تقدیر اور چاہت کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہو کر رہتے ہیں، مشیت کا مطلب اللہ کا چاہنا۔ بندوں کی چاہت کے مطابق بھی وہی کام ہوتا ہے جو اللہ چاہے، یعنی جو کام اللہ بندوں کے لیے چاہتا ہے وہ ہو کر رہتے ہیں، اور جو کام اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ یہ اس عقیدے کا خلاصہ ہو گیا۔ یعنی کائنات میں سب کچھ اللہ کے چاہنے سے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔
قرآن کریم میں اس طرف اشارہ بھی دیا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ہاں، تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے تمام امور کو اپنے نظام قدرت کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ مومن کا ایمان، کافر کا کفر، فاسق کا فسق، غنی کی مالداری، فقیر کی فقیری، سب اللہ کی مشیت پر موقف ہے۔ اللہ کے چاہنے سے یہ سارا ہوتا ہے۔ جس مخلوق کو جو کام اللہ سپورٹ کر دے اسی کے لیے اس کو مسخر کیا۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ یہ جو سورج ہے یہ اپنے مستقر کی طرف جاتا ہے، یہ اپنی مرضی نہیں کرتا، جدھر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جو اس کا راستہ ہے، جو اس کو راستہ دیا وہ اسی پر جاتا آتا ہے۔ وَالْفُلْكُ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، کشتیاں چلتی ہیں دریا میں اللہ کے حکم کے ساتھ، بیان بری اس کے حکم کے ساتھ۔ تو ہر چیز اللہ کی مشیت کے ساتھ چلتی ہے۔ بندہ اگر کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل ہوتی ہے، اگر اللہ کی مشیت شامل نہ ہو تو وہ چیز بندے کے ارادے سے وجود میں نہیں آتی۔ اگر بندے نے ارادہ نہیں کیا لیکن اللہ کا ارادہ اس کو موجود کرنے کا ہے تو وہ چیز موجود ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ ہی کا ارادہ چلتا ہے۔ یہاں پر ایک اشکال اعتراض ہو سکتا ہے، اس کو آپ سمجھ لیجیے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے جب بندوں کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہے، بندوں کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، بندوں کا چاہنا اللہ کے چاہنے کے تابع ہے، تو پھر بندہ جو گناہ کرے گا تو اللہ کی چاہت سے کرے گا، اس لیے کہ جب تک اللہ نہ چاہیں گے بندہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اشکال سمجھ آیا؟ جب بندوں کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہے پھر بندہ جو بھی گناہ کرے گا وہ اللہ کی چاہت کے ساتھ کرے گا، اس لیے کہ بندے کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہے۔ تو بندے نے جو گناہ کیا تو گویا کہ اللہ کی چاہت کے ساتھ کیا، اللہ چاہیں گے تو بندہ گناہ کرے گا، نہیں تو وہ نہیں کرے گا۔ تو پھر اس پر بندے کی پکڑ کیا ہوتی ہے، سزا کیا ملتی ہے اس کو؟ جواب، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ بندوں کو نیکی اور برائی دونوں کا اختیار دوں۔ اللہ نے کیا چاہا کہ بندے کو نیکی کا بھی اختیار اور برائی کا بھی اختیار دوں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ نیکی اختیار کرتا ہے یا برائی اختیار کرتا ہے، نیکی والا اختیار استعمال کرتا ہے یا برائی والا اختیار استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے چاہنے کے مطابق بندے کو دونوں اختیار دیا، نیکی والا بھی برائی والا بھی۔ اب انتخاب بندہ کرتا ہے کہ یہ والا اختیار کرنا ہے یا یہ والا کرنا ہے، انتخاب بندے نے خود کیا۔ اب بندہ نیکی یا برائی اپنے اختیار سے کرتا ہے، تو اس لیے آخرت میں پکڑ ہوگی کہ بندے نے اپنی اختیار کے ساتھ یہ کام کیا، اس لیے اس کی پکڑ ہوگی۔ جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئلے اور گلاب کے پھول رکھ دوں، میری چاہت ہے دونوں چیزیں کی، کوئلے بھی رکھ دوں گلاب کے پھول بھی رکھ دوں۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک ٹرے میں کوئلے رکھ دیے، ایک میں گلاب کے پھول رکھ دیے۔ اب آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ آپ ان میں سے گلاب لے لیں یا کوئلے لے لیں، آپ ان میں سے گلاب اٹھا لیں یا کوئلے اٹھا لیں۔ تو اب آپ گرم کوئلوں کو اختیار کریں تو ایک کسب آپ کا ہے، کوئلے آپ نے خود اٹھائے، اختیار آپ کو دونوں چیزوں کا تھا، یہ چاہیے تو یہ لے لیں چاہے تو یہ لیں، لیکن آپ نے خود عمل کر کے کیا لیا؟ کوئلے۔ اب ہاتھ جلے گا تو قصور کس کا ہے؟ اپنے ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ ان میں سے یہ کرے یا یہ کرے۔
وہ اپنی مرضی سے وہ چیز کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو پھر اس پر اس کو سزا ہوگی۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھیں، ایک ہوتی ہے چاہت، مشیت، ایک ہوتی ہے رضا، دونوں میں فرق ہے۔ مشیت اور رضا میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو نیکی کا بھی اختیار دیا، چاہے تو نیکی کرے، بدی کا بھی اختیار کیا، چاہے تو کیا کرے، بدی کرے، گناہ کرے، لیکن اختیار اس نے دیا ہے، لیکن رضا اس کی کس میں؟ رضا گناہ میں نہیں ہے، مشیت ہے لیکن رضا نہیں ہے۔ رضا صرف اس کی نیکی میں، خوش کس بات پر ہوتے ہیں؟ نیکی کرنے پر، خوشی اس کی نیک کام کرنے کی، رضا نیکی پر ہے۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہے، اختیار اس نے دیا، چاہے کفر کرے چاہے اسلام لائے، اختیار ہے لیکن رضا نہیں ہے، کفر پر راضی نہیں ہوتا، گناہ پر راضی نہیں ہوتا۔ تو کفر کافر کے ساتھ، جو کافر کا کفر ہے، کفر کافر کے ساتھ رضائے الہی وابستہ نہیں ہے۔ ہاں مراد الہی ہے، چاہت میں داخل ہے، لیکن رضا کے ساتھ داخل شامل نہیں ہے۔ تو کائنات کے اندر خوشی ہو غمی ہو، نفع ہو نقصان ہو، مصیبت ہو خوشی ہو، موت ہو زندگی ہو، سب اللہ کے ارادے اور مشیت کے تحت داخل ہے۔ اللہ ہی خیر کا خالق بھی ہے اور شر کا خالق بھی ہے۔ خیر اور شر دونوں اللہ کے پیدا کر دیں، لیکن اللہ راضی خیر سے ہے، شر سے راضی نہیں۔ نیکوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، مگر نیکوں سے راضی ہے، بروں سے راضی نہیں۔ نور کو بھی اسی نے پیدا کیا، ظلمت کو بھی اسی نے پیدا کیا، نور پر راضی ہے، ظلمت پر راضی نہیں ہے۔ ملائکہ اور شیاطین کو اسی نے پیدا کیا، ملائکہ سے راضی ہے، شیاطین سے نہیں۔ تو مشیت اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ عقیدہ سمجھ آ گیا۔ آگے چلیے عقیدہ نمبر 24، یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ وَيَعْصِمُ وَيُعَافِي، اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو بچاتا ہے، اس کو عافیت دیتا ہے۔ من یشاء، جسے چاہے، فضلاً، اپنے فضل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ جس کو چاہے عافیت دے، جس کو چاہے بچا لے، جس کو چاہے ہدایت دے۔ وَيُذِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِي عَدْلًا، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، وَيَخْذُلُ، اور رسوا کرتا ہے، وَيَبْتَلِي، اور اس کو مبتلا کرتے کسی آزمائش میں، عَدْلًا، تو یہ اس کا عدل ہے۔ ایک ہے اللہ کا فضل، ایک ہے اللہ کا عدل، اس عقیدے میں دونوں بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو انسانوں کے ساتھ کبھی تو اللہ کے عدل کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی فضل کا معاملہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کی نعمتیں ملے تو یہ فضل ہے، جب کوئی بیماری آئے تو یہ عدل ہے، جب خوشی ملے تو یہ اللہ کا فضل ہے، جب کوئی آزمائش آ جائے تو یہ اللہ کا عدل ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پہ، ایک اللہ کا فضل ہے، ایک اللہ کا عدل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب اللہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے تو اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی چیز وجود میں آتی ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہی آتی ہے۔ ہاں بندوں کو آگے کسب کی قدرت دی ہے، اب کسی کو ہدایت دے، گناہوں سے حفاظت فرما لے، عافیت کی زندگی اس کو دے دے، یہ اللہ کے فضل کا معاملہ ہے۔ اور اگر کسی کو ہدایت نہ دے، گمراہ کر لے، تو یہ اللہ کے عدل کا معاملہ ہے، مسائل میں گرفتار کر کے اس کو سزا دے دے۔ تو اس لیے اللہ پر واجب اور ضروری نہیں ہے کہ بندوں کے لیے وہی کام کرے
جو ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ اگر بندوں کو ہدایت دے تو یہ اس کا فضل ہے، نہ دے تو بھی اس کا عدل ہے۔ دیکھیں کفر اور فسق، ان پر سزا کو ہونا، پکڑ کو ہونا، یہ بندے کے کسب اور اختیار کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کسب اختیار دے رکھا ہے، کسب اختیار کر سکتے ہیں، اچھے عمل کرے یا برے عمل کرے۔ تو اس لیے وہ اعمال صالحہ کی صورت میں انعام دیتا ہے، یہ اس کا فضل ہے، اور برے عمل کی صورت میں پکڑتا ہے، یہ اس کا عدل ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ۔ یعنی اس عقیدے میں جو بات سمجھائی جا رہی ہے، ابھی تک شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی، توجہ کیجیے۔ اس عقیدے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو پریشانی اور مصیبت آ جاتی ہے کیوں آتی ہے؟ فرمائیے اللہ کے عدل کا معاملہ ہے۔ اللہ جب نعمتیں دے تو اللہ کے فضل کا معاملہ ہے، جب پریشانی آ جائے تو یہ کیا ہے؟ عدل کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو ہدایت دیتے ہیں یا جس کو مصیبت سے بچا کر عافیت دیتے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کام اللہ کے ذمہ واجب تھا، اللہ پر فرض اور لازم تھا کہ وہ یہ کرتے، نہیں، اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ اگر اللہ پر کسی چیز کو لازم قرار دیں گے تو پھر اللہ کو مجبور ماننا پڑے گا، پھر اللہ کو محتاج ماننا پڑے گا، حالانکہ اللہ محتاج نہیں ہے۔ اور جس بندے کو گمراہ کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گمراہ ہو جانے پر خوش بھی ہوتے ہیں، بلکہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اس بندے نے خود ہی گمراہی کے اسباب اختیار کر کے رسوائی کو اختیار کی ہے، تو یہ اللہ کا عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز لازم یا واجب نہیں ہے، بندوں کو کسب کی قدرت دی ہے، اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ کون ہے جو اللہ پہ کوئی چیز واجب کر سکے، لازم کر سکے؟ اللہ پہ کوئی چیز واجب ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے اختیارات کا باطل ہونا لازم آتے ہیں کہ اللہ اپنے سارے اختیار خود استعمال نہیں کر سکتا، یہ فلاں چیز میں مجبور ہے، فلاں نے کہا یہ کام کرو تو وہ کرنا اس کے لیے لازم ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں جو چیز بندوں کے ہاتھ میں بہتر ہے وہ بندوں کو دینا اللہ پر واجب ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں، اللہ پہ کچھ واجب نہیں، وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ ہدایت دینا اس کے ذمہ واجب تو نہیں ہے، وہ جس کو چاہے روزی نہ دے، یہ روزی دینا اس پر واجب تو نہیں ہے، ہاں اس کا فضل ہے، وہ دے دیتے ہیں، یہ اس کے فضل کا معاملہ ہے، اور جن کو نہیں دیتا وہ اس کے عدل کا معاملہ ہے۔ اگر ہدایت دے دے تو پھر ثواب دینا اس کے ذمہ واجب نہیں، اور اگر ثواب دے دے جنت میں داخل کر دے تو یہ اللہ کا فضل ہوگا، اور جس کو سزا دے اس کے ساتھ اللہ کا عدل ہوگا، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ ہاں اس نے اپنے فضل سے یہ بات فرما دی ہے کہ میں اہل ایمان کو جنت میں داخل کروں گا، خود ہی اس نے ہدایت دے کر جنت کا وعدہ کر دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے دے۔ اب دیکھیں فضل کیا ہوتا ہے؟ بغیر استحقاق کے دینا، مستحق نہ بھی ہو پھر بھی دینا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور عدل کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ مساوی ہونا، برابر ہونا۔ تو عدل میں اللہ مساوات کرتے ہیں، برابری کرتے ہیں، ظلم اس میں بھی کسی پر نہیں کرتے۔ آگے دیکھیے عقیدہ نمبر 25، وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيَّتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ،
تمام دنیا وہ کلہم سب کے سب یتقلبون فی مشیتہ بین فضلہ وعدلہ. جتنی بھی مخلوقات ہے ساری مخلوق اللہ کی مشیت کے مطابق چلتی ہے، کبھی فضل سے کبھی عدل سے. کلہم یتقلبون فی مشیتہ، ساری مخلوق اللہ کی مشیت کے ساتھ چلتی ہے، بین فضلہ وعدلہ، اس کے فضل اور عدل کے درمیان، اس کے فضل اور عدل کے درمیان تمام مخلوق چلتی ہے. تو اس عقیدے میں کیا بات بتائی؟ اس عقیدے کے اندر بھی یہی بات سمجھائی گئی. میں نے جیسے ابھی فضل کا مطلب بھی بتا دیا کہ فضل کا مطلب بغیر استحقاق کے دینا، مستحق نہ ہو پھر بھی دینا، تو یہ اللہ کا فضل ہے. ہم مستحق نہیں، اللہ پھر بھی ہمیں دے رہے ہیں. اور عدل کا مطلب یہ ہے برابری کرنا، مساوات کرنا، نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو، برابری ہو. اللہ کی نعمتیں کسی بھی شکل میں ہمیں مل رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. اور جب بعض وقت کوئی مصیبت آ جاتی ہے، یہ اس کا عدل ہے. اللہ ظالم نہیں ہے، یہ اس کا عدل ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس چیز میں مبتلا کر کے ظلم کرتے ہیں، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے. یہ اس کے عدل کا معاملہ ہے، یہ اس کے عدل کا معاملہ ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اگر اللہ تعالیٰ مخلوق کو عبادت کا حکم دیتے ہیں تو مخلوق پر لازم ہے کہ اللہ کی عبادت کرے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ خود ہی لے لیا کہ میں اپنے فضل سے اس کو جنت دوں گا، اس کو یہ نعمتیں دوں گا. تو یہ کرنا اللہ پر واجب نہیں، اللہ پر یہ کام لازم نہیں ہے. جیسے کہ معتزلہ کا موقف ہے، یہ چیزیں اللہ پر لازم، اللہ پر کچھ بھی لازم نہیں، اللہ پر کوئی چیز فرض نہیں. اور اس کا مطلب پھر یہی ہوگا کہ اللہ کسی اور کا محتاج بھی ہے کہ اس کے ذمہ یہ چیز لازم ہے، مجبور بھی ہے کہ اس کے ذمہ یہ چیز لازم ہے. اللہ اپنے اختیار کو پورے طور پر استعمال نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس پر یہ چیز لازم ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں. بس